دختر ختم رسل جانے پیمبر فاطمہ، دختر ختم رسل جانے پیمبر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، اور روح کی تشنا لبی کو آب کوثر فاطمہ، روح کی تشنا لبی کو آپ کوثر فاطمہ، سجدہ گاہے اہل ایمان آپ کا در فاطمہ، سجدہ گاہے اہل ایمان آپ کا در فاطمہ، لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ، لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ، آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ، آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ، آپ کی نسبت ہوئی ہم کو میسر فاطمہ، آپ کی نسبت ہوئی ہم کو میسر فاطمہ، آپ کی مدحت ہوئی اپنا مقدر فاطمہ، آپ کی مدحت ہوئی اپنا مقدر فاطمہ، دختر ختم رسل جانے پیمبر فاطمہ، اور ضبط کے خوگر علی تھے، صبر کے خوگر حسین، ضبط کے خوگر علی تھے، صبر کے خوگر حسین، آپ کی ہستی میں ہے دونوں ہی جوہر فاطمہ، آپ کی ہستی میں ہے دونوں ہی جوہر فاطمہ، دختر ختم رسل جانے پیمبر فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن سیدہ کونین بدعت رسول
ام الحسنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی تھیں اور سب سے زیادہ اپنی اولاد میں آپ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی تھیں، اور آپ کی زندگی جیسا کہ ہمارے سیرت نگاروں نے اور بالخصوص صحابیات نے جیسا کہ آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اپنی اس شہزادی سے محبت تھی۔ آپ کے ہاں جو دو شہزادوں کی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدائش ہوئی، جناب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور جناب سیدنا امام حسین، اور تیسرے شہزادے جو حضرت امام محسن تھے، آپ کا چونکہ بچپن میں ہی وصال ہو چکا تھا۔ ان شہزادوں دو کی تربیت اور آپ کی شہزادی جناب سیدہ زینب، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام میں ایک تاریخ رقم کی ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ ان کی تربیت کرنے والی کوئی اور نہیں تھی بلکہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ کا وصال باکمال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ انہیں کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں چند ایک گزارشات پیش کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام کا موضوع انہی کی سیرت کے حوالے سے رکھا ہے۔ آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت و منقبت کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد رضا قادری صاحب، جو بڑے پیارے انداز میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز شاہ صاحب سے کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جنہیں جنتی عورتوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شہزادی تھیں، اور آپ کی سیرت کا ایک جو پہلو ہے کہ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جناب سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا اور آپ کے چچا جناب حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ داغ مفارقت دے گئے، تو اس کے بعد جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ڈھارس بنی وہ آپ کی یہ شہزادی تھیں، اور ابتدائے اسلام میں جو آپ کی خدمات تھیں اور نبی علیہ السلام کی ڈھارس بننا اور آپ سے جو محبت کا ایک انداز تھا، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں پروفیسر محمد کیسر قریشی صاحب آپ کا اور آپ کی جملہ ٹیم کا کہ جنہوں نے اس بابرکت عظمتوں والے دن میں مجھ جیسے ایک ناکارہ کو اس عظمتوں کی کوہ ہمالیہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی جملہ ٹیم کو برکات اور جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی پاک زہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی شخصیت ان عظمتوں، ان رفتوں، ان بلندیوں اور ان کمالات کی حامل ہے کہ عقول انسانی جن کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں۔ بے شک کسی بھی
तराजू पे हज़रत बीबी पाक की अज़मतों को तोला नहीं जा सकता, बेशक। इसलिए कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए ये इरशाद फरमाया, जिसे आप जिक्र कर चुके हैं कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाए, तो ऐसा कोई तराजू कायनात में नहीं जो नबी के जिगर के टुकड़े का वजन कर सके, अल्लाह और अकबर। उस नबी के जिगर के टुकड़े को अपने ईते अदराक में ला सके। अल्लाह अकबर। आप फिर खुद इरशाद से इस पे गौर फरमाएं कि अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी आपका फेल है वो आपकी मर्जी से नहीं होता, अल्लाह वो अल्लाह की मर्जी से होता। बेशक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद वैसे भी इंसान के जिस्म का हिस्सा होती है। जी हाँ। वो रसूलुल्लाह की शहजादियाँ हैं, शहजादे हैं, हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। फिर खुसूसी तौर पे उनमें से हज़रत बीबी पाक को ये इरशाद फरमाना अलग तौर पे, ये इसका मतलब है हुजूर के जो जिस्म के बाकी हिस्से हैं उनमें से भी जिन्हें इम्तियाजी शान हासिल है वो बीबी पाक को। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब। यानी अब ये कह सकते हैं कि सरकार ने बाकी शहजादों शहजादियों को ये नहीं कहा, जी हाँ। इनको ये कहा, तो हुजूर ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, अल्लाह, वो खुदा की मर्जी से कहा। सुभान अल्लाह। तो अब फिर इस पे इंसान बिल्कुल कुछ कहने से आजिज होता है जी हाँ। कि मैं ना कहते हुए भी कह दूं कि इसका मतलब साफ ये है कि जो बाकी हुजूर के जिस्म के हिस्से हैं जी हाँ। उनको हुजूर के जिस्म का हिस्सा होते हुए भी हजरत बीबी पाक जैसी शान हासिल नहीं है। सुभान अल्लाह। तो कायनात में और कोई अल्लाह अकबर। इन अजमतों का कैसे इदराक कर सकता है, इन सुभान अजमतों को कैसे पहुंच सकता है। अल्लाह अकबर। और फिर आप उनकी सीरत के बारे में का तबसरा करने से इंसान आजिज होता है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं इजहार इज्ज कर रहा हूँ कि हुजूर अल्लाह की मर्जी से जिसे अपने जिस्म का किस्सा कहें, तो रसूल के जिस्म के हिस्से की सीरत को कैसे जाना जा सकता है। अल्लाह अकबर। नबी के जिस्म के हिस्से की सीरत को, और आपकी सीरत तो सीरत है, आपकी सीरत में तहारत की सदमत को देखें। सुभान अल्लाह। कि कुरान ने जिसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, सुभान अल्लाह, व युतारिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा कहा। सुभान अल्लाह। आपकी शान तत्हीर को इस सीरत में देखें कि आपकी पाकीज़गी क्या है, अल्लाह अकबर। आपकी तहारत किन अजमतों पे है। तो आप सीरत में देखें, कायनात में जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, माँ रहम मादर में जब वो मौलूद ठहरता है, तो उसके लिए सूरत हाल ये होती है कि औरत उस बीमारी से, जो उसको माहवारी वाली बीमारी होती है, वो रुक जाती है। हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की आप सीरत तारत को देखें, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने उस बीमारी से भी बीबी पाक को पाक फरमाया। सुभान अल्लाह। ये इम्तियाजी शान के जो औरतों वाली वो बीमारी है, वो हजरत बीबी पाक को है ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हैरान है अक्ले इंसानी उनकी अजमतों पे। मैं आपको याद करूं कि कायनात का हर शख्स, हर जाविया वहां पे जाके दम तोड़ देता है। अल्लाह अकबर। हर ज़ाब्ता जहाँ पे टूट जाता है वो नबी के जिस्म का ये हिस्सा है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ देखें ज़ाब्ता कैसे टूटता है। ज़ाब्ता तो ये है कि वो जो माहवारी वाला खून रुकता है, वो रुकता क्यों है? का वो जो बच्चा होता है उस बच्चे की वो खुराक बनता है, वो बच्चे की खुराक बनता है। सवाल ये है कि हजरत बीबी पाक उससे यहीं पाक है, तो फिर हसनैन करीमैन की खुराक क्या? अल्लाह अकबर। बच्चे का पैदा होना ही नामुमकिन है। जी हाँ बिल्कुल। रहमे मादर में ठहरना ही नामुमकिन है। जी हाँ।
पहले तो ठहरना नामुमकिन, वो ठहर भी रहे हैं, फिर मौला कायनात का ये फरमान समझ आता है, नहनु आलु बैतिन ला युकासु बिना अखदुन, हम आले बैत हैं, हमें दूसरों पे कियास नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, इन्हें नहीं कियास किया जा सकता। बेशक बेशक। तब फिर उनकी खुराक क्या बना, यहाँ हैरान रहता है बंदा। आला हजरत फाजिल बरेलवी जैसी शख्सियत वहाँ कहते हैं कि मौलाना अपनी अक्ल को ठिकाने रखो, यहाँ जमाने के तराजू पे इन्हें न तोलो, अल्लाह, ये आम लोगों जैसे नहीं है। अल्लाह, ये क्या है, कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर, सुभान अल्लाह, क्या है, इन्हें नूर तेरा सब गिराना नूर का। वाह। कहा ये तेरी मेरी खुराक के पाबंद नहीं है, जी हाँ, ये नूर है और नूर की खुराक भी नूर है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। आप हजरत बीबी पाक की इस शान को देखें कि जब बच्चा पैदा हो, कानून है कि औरतों को वो निफास का खून आता है। जी अब वो खून की कम अज कम तो मुद्दत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की मुद्दत है। जी लेकिन उस खून के होते हुए औरत वो जो शरिया काम है उनकी मुकल्लफ नहीं होती। जी नमाज नहीं, जी रोजा नहीं, जी तिलावत नहीं, इबादत नहीं। जी बिल्कुल। अब हजरत बीबी पाक की कैफियत देखें, इधर इमाम हसन पाक की विलादत हुई, उधर बीबी पाक ने वुजू फरमाया और नमाज अदा फरमाई। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्स। सुभान अल्लाह, इधर हुसैन पाक की विलादत होती है, अल्लाह, उधर हजरत बीबी पाक वुजू फरमाती हैं और नमाज अदा फरमाती हैं। यानी एक नमाज भी जिंदगी में जिसकी कज़ा नहीं है, अल्लाह, वो सैयदा ज़हरा बतूल, उनकी तहारत के क्या कहने, बल्कि उनकी तहारत के क्या कहने, शेख सादी जैसा बंदा कहता है उनकी तहारत के बारे में सवाल नहीं करना, अल्लाह, उनकी तहारत के बारे में सोचना नहीं है, पूछना नहीं है, जानना नहीं है, क्या कहना है। तो कहना ये है, इलाही बहके बनी फातिमा, अल्लाह, के बार कौले ईमा कुनी खातिमा, सुभान अल्लाह, का कहना ये है, उनकी तारत के बारे में सवाल नहीं करना, कहना ये है अल्लाह बनी फातिमा, फातिमा नहीं बनी फातिमा, बनी फातिमा, सुभान अल्लाह, क्या बात, बनी फातिमा, क्या बात है, औलादे ज़हरा के सदके से या अल्लाह ईमान पे खातिमा नसीब फरमा। अल्लाहु अकबर, उनको सुभान, जांचना नहीं, उनको मानना है। बात चीजें जांचने की होती हैं, बात मानने की। जी हाँ, शेख सादी जैसा बंदा कहते हैं अपनी अक्ल को ठिकाने रखना है, इनको दूसरों पे कियास नहीं करना। ये वो नहीं है कि जिन्हें तोला जाए, अल्लाह, ये वो है कि जिन्हें माना जाए, सुभान अल्लाह, क्या ये खूबसूरत इन्हें बात, माना जाए, इन्हें तस्लीम किया जाए। फिर आप बीबी पाक की जिंदगी में देखें, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे जो मोहब्बत थी वो नौ, और वो भी जाहिरी बात है कि हुजूर की मोहब्बत अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाहु अकबर, वो खुदा की मर्जी से है। बेशक, वो खुदा की मर्जी से का मतलब है अल्लाह चाहता है कि मेरा महबूब जिसे महबूब रखे वो ज़ारा हो। सुभान अल्लाह, मेरे महबूब की जो महबूब, और कितनी महबूबा हूँ, किस दर्जा हूँ, जी हाँ, इस दर्जा महबूबा भी है जी हाँ, और हुजूर भी उनके महबूब हैं। सुभान अल्लाह, अब उनकी सीरत को बस मैं हजरत बीबी पाक सैयदा आयशा की बारगाह में जाऊंगा सुभान अल्लाह, क्या बात, कि मैं उनकी सीरत को बयान करने से आजिज हूँ। किस दर्जा बीबी पाक की सीरत क्या है, अल्लाहु अकबर, उनकी सीरत को हजरत बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, सुभान अल्लाह, सिद्दीका ए कायनात, सुभान अल्लाह, और वो उनकी सच्चाई के क्या कहने, उस राविया जैसी कौन सी राविया। अल्लाह, रिवायत के लिए आपको पता है रिवायत रावी पे बात की जाती, जी हाँ, लेकिन उस राविया पे कौन बात करे कि जिसकी तहारत की बात आए कुरान बोल उठे। अल्लाहु अकबर, 17 कुरान आयतें जिनकी पाकीज़गी के लिए बयान करे, उस राविया के क्या कहे। सुभान अल्लाह, क्या बात, और जिब्रील जैसे शख्स को भेज के अल्लाह कहे हुजूर आप इससे निकाह करें, सुभान अल्लाह, उस माई का क्या कहना। अल्लाह, सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा शब रोज सरकार के पास गुजारने वाली,
حضور کی تنہائیوں کی بھی واقف ہیں. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی خلوت اور جلوت سب کو جاننے والی ہیں. بیوی سے زیادہ خاوند کو کون جانتا ہے؟ بے شک. اب ان سے پوچھیں کہ حضرت عائشہ پاک کے اس پہلو کے دیکھیں کہ وہ حضور کی تو محبوبہ ہے، جی لیکن ان کی سیرت کو بی بی عائشہ پاک نے کیسے پایا؟ حضرت بی بی پاک سادے سے جملوں میں جواب دیتی ہیں اور قسم اٹھا کے اللہ اکبر. اور ان جملوں کے ساتھ کہ جن جملوں میں ان جیسا کوئی لگتا ہی نہیں. اللہ اکبر. بے ابو شک. ہریرہ جملے بولتے ہیں تو کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، سبحان اللہ. میں نے حضور جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. حضرت بی بی پاک ما رأیت احدن، کسی ایک کو نکرہ تحت نفی لا کے، جی ہاں. اور نکرہ تحت نفی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. جی بی بی پاک کہنا کیا چاہتی ہیں کہ میں نے بی بی پاک کو کیسے دیکھا؟ فرمایا چلنے میں، سبحان اللہ. اٹھنے میں، کیا کہنا ہے. بولنے میں، سبحان قول میں، فعل میں، سبحان اللہ. گفتار میں، کردار میں، قیام میں، قعود میں، صورت میں، سیرت میں نے سیدہ زہرا بطول سے بڑھ کے کسی کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یعنی ان کی حضور صحیح سیرت کو کیسے بیان کرتی ہے، جس کا سادہ سا مفہوم میں یوں بیان کروں تو کہتی ہیں وہ بی بی پاک کی سیرت کیا ہے؟ کہا بی بی پاک کا چلنا حضور کا چلنا، سبحان اللہ. بی بی پاک کا بولنا حضور کا بولنا، سبحان اللہ. بی بی پاک کا اٹھنا حضور کا اٹھنا، سبحان ان کی اللہ. گفتار سرکار کی گفتار، ان کا کردار رسول اللہ کا کردار. یعنی آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کے جلووں کی مظہر جو اتم مظہر ہے وہ حضرت بی بی پاک زہرا بطول سبحان اللہ. علیہا. تو آپ خیال فرمائیں کہ اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں جس کو سائم چشتی نے سادے لفظوں میں بیان کیا. سبحان اللہ. سائم چشتی کہتے ہیں کہ نبی کی صورت، سبحان اللہ. نبی کی سیرت، کیا کہنا ہے. نبی کا جلوہ جناب زہرا، سبحان اللہ. نبی کی صورت، نبی کی سیرت. نبی کی سیرت. ان کی سیرت بس یہ دیکھنی ہے تو جس نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہے سبحان اللہ. تو رسول اللہ کی سیرت کا جو آئینہ ہے، جو اللہ. عکس سے آئینہ سیرت مصطفیٰ سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی ذات والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں عکس کہاں ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے ذات رسول میں اس درجہ فنا ہے اللہ اکبر. کہ صورت بھی سرکار کی صورت جیسی ہو گئی، سبحان اللہ. سیرت بھی سرکار کی سیرت جیسی ہو گئی. اور سبحان اس اللہ. درجہ فنا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت میں، اس محبت میں، سبحان اللہ. کہ آپ دیکھیں کس درجہ وہ حضرت بی بی پاک سیدہ بطول سلام اللہ علیہا اس درجہ فنا ہے حضور کی محبت میں، اور اس درجہ درد ہے دین کا اللہ. کہ وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جی اور تکلیف کے دوران کبھی کبھی وہ بدبخت ایسے بھی تھے جو نہ جاننے والے ہوں وہ کیا جانے، جی اندھے کو کیا خبر روشنی کی قیمت کیا ہے، جی. جہالت کو کیا خبر رسالت کی شان کا. سبحان اللہ. بے شک. انہیں کیا خبر کہ یہ اللہ کا معبود کس درجہ شان والا ہے. جی حضور خود فرماتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. حضور اللہ نے ہدایت دی کہ مجھے جان ہی نہیں سکتے. بے شک. نہ جاننے والوں سے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، جی اور شکر کرنا چاہیے جنہیں خدا ان ہستیوں کا ادب دے دے، بے شک. ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جی شکر کرنا چاہیے اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق دے دی. بے شک. ورنہ ہم بھی ان اندھوں کی طرح ہوتے جی جنہوں نے سامنے دیکھ کر سرکار کو نہیں پہچانا. تو وہ پہچانتے نہیں، سرکار نماز پڑھتے ہیں، حضور رحمت کونین کی پشت مبارک پہ بوجھ پھینکتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کس قدر بدبختی ہے. اور جب وہ حجری پھینکتے ہیں تو اس کو اٹھانے کے لیے حضرت بی بی زہرا بطول سلام اللہ اکبر. اللہ. رسالت پہ اس کا مطلب ہے اگر آنکھ پڑ جائے اور کوئی اعتراض پڑھنے والا ہو اس کو دور کرنے والی بی بی پاک سلام اللہ سبحان اللہ. سلام اللہ تعالی.
کیا اور بات. اس درجہ سرکار سے محبت کے موقع پہ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے کپڑے کو جلا کے سرکار دو عالم اسلام کو خون بند کرنے کے لیے رکھتے. شاید یہی وجہ ہے یہ آپ کی قربانیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ آپ کو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس چھوٹی عمر میں ایک لقب سے یاد کیا. وہ حضرت بی بی پاک کائنات میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کسی بھی شان میں اللہ اکبر. بی بی پاک جیسا کائنات. کیونکہ امام مالک تو حیران کہتے ہیں، امام مالک جیسا بندہ بول کے کہتا ہے بس میں تو امام مالک کا وہ جملہ دیکھیں، امام مالک جیسا بندہ وہ کہتے ہیں بس میں تو کسی کو بھی نبی کے جگر کے ٹکڑے جیسا نہیں. اللہ اکبر. کسی کو بھی نبی کے جگر کے وہ کس شان میں، اس شان میں دیکھیں آپ کسی کہ ابیہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں اس کا معنی نہیں بیان کرتا. اللہ اکبر. ساتھ لفظ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر. اللہ اللہ. سرکار سے تکلیفیں جو دور کی، جس طرح ماں اپنے بچے پہ آنکھ نہیں آنے دیتی، کبھی بھی خدیجہ پاک کے بعد سرکار کے دو عالم علیہ السلام کا اس طرح پہرا دے رہی ہے. اللہ کوئی اکبر. چیز نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے، سبحان اللہ. کوئی چیز سرکار دو عالم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے. اور حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت حضرت عمر فاروق جیسا بندہ کہ میں نے حضور کے مشابہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اب کسی ایک پہلو کی بات ہو تو بندہ کہہ دیتا ہے یار اس پہلو میں نا یہ فلاں جیسا لگتا ہے، سبحان اللہ. یہ پہلو سرکار نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے ایسے زندگی گزاری. جی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیا کہوں کیسے زندگی گزاری. کہا رسول اللہ کے جس پہلو کو دیکھتے ہیں جی. اس میں عکس آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر ذات مصطفیٰ سیدہ زہرا بتول. سبحان اللہ. نماز میں ان جیسا نمازی کوئی نہیں. یعنی اس کا مطلب تو سادہ سا ہوا جی. کہ اگر حضور کی نماز دیکھنی ہو تو بی بی پاک کی نماز. جی. سرکار کا روزہ کیسا ہوتا تھا تو بی بی پاک کا ہوتا. سبحان. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کیسے گزرتے تھے. حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہ، اللہ نے بی بی پاک کو وہ عزت، وہ عظمت، وہ شان، وہ مرتبہ، وہ کمال عطا فرمایا کہ کمال بھی عظمت بھی جس در سے عظمت پانے کے لیے خیرات لیتی ہے اس در کو در زہرا سلام اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بڑا خوبصورت سلسلہ گفتگو کا جاری ہے. ہمارے ساتھ احمد رضا قادری صاحب موجود ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے نعت و منقبت کا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بارگاہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے
والا بلوا رہا ہے. یہ وہ شعر ہے جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا گا. سنیے گا. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل بھی نکال دیتے ہیں. میں کسی غیر کے در سے جا کے کیوں مانگوں بلا مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. سانو مل گئی چوکھٹ سیداں دی منظور دعا ہو گئی ہے. جس چھڑیا بوہا پنج تن دا او دی نسل تباہ ہو گئی ہے. تے سانو مل گیا سونا نجف دا شائے تائیوں نجف نورا ہو گئی ہے. سات شفقت حسن دے نانا دے بہو خاص نگاہ ہو گئی ہے. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. خوبصورت انداز میں محمد رضا قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. وقت چونکہ مختصر رہ گیا ہے، شاہ صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں کوئی ایک پیغام دینا چاہیں تو ضرور. قبلہ قریش صاحب، میں عرض کروں کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیونکہ دامن وقت کے رہتے ہوئے ایک مختصر پیغام امت کو دیا ہے اور بالخصوص امت کی خواتین کو دیا ہے. وہ بڑا جامع پیغام ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت بیوی پاک کو اللہ نے یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو آپ دیکھیں، آپ جس پہلو سے دیکھیں، علم میں، تقویٰ میں، طہارت میں، شجاعت میں، دین کا درد جس طرح امام حسن کو ہے اس طرح کسی کو نہیں. سخاوت جتنی ان کے اندر ہے
تو رسول اللہ کی سخاوت کے مظہر ہیں. جی آپ عبادت میں دیکھیں اور اخلاق میں دیکھیں, امت کی ہمدردی ان کے دل میں دیکھیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی جانثاری دیکھیں, کہنا بڑا آسان ہے لیکن امام حسین پاک کا وہ صبر ہے کہ بڑے بڑے جہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, وہاں پہ حسین ایسے صابر ہیں کہ حاکم کہتے ہیں وہ تیرا نیزے وہ نیزے تیرا دے ہیٹ دیکھو تے کون نیتے نماز دے تیرا جا صابر تیرے جے شاکر حسین پیدا صدا نہیں ہوتے. ان تینوں کے نیچے بھی آپ عبادت دینا اس طرح, اور پھر دین کی جانثاری کے لیے 6 مہینے کے لیے سر کو آپ قربان کرتے ہیں, اور قربان کر کے یہ نہیں کہتے ہو اللہ جی میرا چلا, بلکہ ہاتھوں پہ اٹھا کے اس طرح خون کے مبارک کو پھینک کے کہتے ہیں اللہ آپ تو راضی ہو جا, میں نے علیہ کر بھی دے. اور اس درجہ کہ آپ دیکھیں کسی کا جوان بیٹا چلا جائے بڑا پریشان ہوتا ہے, اس درجہ کہ جوان علی اکبر جیسا شہزادہ, اور وہ شہزادہ کہ رسول اللہ کے صحابہ کئی صحابہ کہتے ہیں ہم جب حضور کو دیکھنا چاہتے تو علی اکبر کو دیکھتے, وہ جوان بھی قربان کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیکھا حسنین کریمین نے, حسن حسین نے یہ قربانیاں کہاں سے سیکھی. اقبال ایک پیغام دیتے ہیں, زمانے والوں ہم دو لمحوں میں ظاہری بات ہے بی بی پاک کی ساری زندگی کو نہیں بیان کر سکتے. قوانین کا زمانے کی خواتین, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچوں کے بھی یہ کردار ہوں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ تم لازمی طور پہ حضرت بی بی زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھو. سبحان اللہ. تو جو بی بی پاک کی سیرت کو پڑھنے والی ہیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کی سیرت پہ چلنے والے شہزادے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کو آپ کی اس ٹیم کو بہت ترقیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ. آخر میں اپنے دونوں مہمانوں جناب قبلہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی اور احمد رضا قادری صاحب دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے, امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو آئیڈیل جو پرسنالٹیز ہیں ان میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ٹاپ آف دا لسٹ ہونی چاہیے. پھر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سیرت, ان کا کردار سنورے گا. معاشرے کے اندر بہت ساری جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ سیدہ پاک کی سیرت کو اپنانے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ.